بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج آپ حضرات کے سامنے فضائل و مناقب بیان کیے جا رہے ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ آپ انتہائی حسین، خوبصورت اور نوجوان صحابی ہیں۔ صرف 20 سال کی عمر میں، بلکہ ابھی عمر 20 سال کی بھی نہیں ہوئی تھی کہ آپ مدینہ طیبہ سے مکہ معظمہ تشریف لائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھوں پر مشرف باسلام ہوئے اور اسلام پر جینے اور مرنے کی آپ نے بیعت فرمائی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے میں اہم رول حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، جن کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہجرت سے پہلے ہی مدینہ طیبہ روانہ کر دیا تھا تاکہ وہاں لوگوں کو جا کر دین اور دعوت کا کام کریں، لوگوں کو دین کی دعوت دیں اور ان کو مسائل وغیرہ بتلائیں، قرآن مجید کی تعلیم دیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ تشریف لانے کے بعد حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سائے کی طرح بالکل آپ کے ساتھ رہتے تھے۔ 21 سال کی عمر میں غزوہ بدر میں شرکت کی اور اس کے بعد مسلسل تمام غزوات میں شرکت فرماتے رہے۔ حضرت معاذ بن جبل نے قرآن مجید اور بہت سے دینی مسائل کی تحصیل براہ راست اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کی تھی۔ آپ نے ان کو اس کم عمری ہی میں قرآن و سنت اور دینی و فقہی مسائل کا بڑا عالم قرار دیا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی ہی حیات میں جن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو قرآن مجید کا معلم بنایا تھا، ان میں ایک نام حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا ارشاد ہے، عالم امتی بالحرام والحلال معاذ بن جبل، یعنی حلال و حرام کے مسائل کی واقفیت میں معاذ بن جبل کا مقام سب سے بلند مقام ہے۔ انہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی حیات طیبہ ہی میں پورا قرآن مجید حفظ کر لیا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ان سے بڑے خوش رہتے تھے اور بار بار اس کا کبھی کبھی اظہار بھی فرما دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے معاذ بن جبل کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، واللہ انی لأحبک، اے معاذ اللہ کی قسم مجھے تم سے بہت محبت ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، نعم الرجل معاذ بن جبل، معاذ بن جبل بہت اچھے شخص ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں ایک مرتبہ ایک دعا کی تعلیم دی اور فرمایا، ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد فرما اور مجھے توفیق دے اپنے ذکر کی، اپنے شکر کی اور اپنی اچھی عبادت کی۔ سن 10 ہجری میں اہل یمن کی درخواست پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا اور مدینہ طیبہ سے اس شان سے رخصت فرمایا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام پیدل چل رہے ہیں اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہیں۔ حالانکہ حضرت معاذ بن جبل بار بار عرض کر رہے ہیں، یا رسول اللہ مجھے پیادہ پا چلنے دیجئے، میں پیدل چلوں گا، آپ گھوڑے پر سوار ہو جائیے۔ لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام بار بار ان سے یہی درخواست کرتے رہے اور آپ نے ان کو گھوڑے پر ہی بٹھا کر رکھا اور اللہ کے رسول علیہ السلام پا پیادہ ان کے ساتھ چلتے رہے۔ رخصت کرتے وقت اللہ کے رسول نے ان کو بہت ساری نصیحتیں فرمائی۔ اسی سلسلے میں آپ علیہ السلام نے ان سے یہ سوال بھی کیا تھا، معاذ وہاں لوگوں کے درمیان اگر قضا یعنی مقدمات کے فیصلے کرنے کی ضرورت پڑے گی تو کس طرح فیصلہ کرو گے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ کتاب اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کروں گا، اور اگر اس قضیے کا حل کتاب اللہ میں نہیں ملا تو پھر آپ کی سنت میں اس کا حل تلاش کروں گا، اور اگر پھر بھی مسئلے کا حل نہیں نکل سکا پھر خود خوب غور و فکر کروں گا اور فیصلہ کروں گا۔
اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس موقع پر ارشاد فرمایا تھا، الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میرے قاصد کو خیر اور صحیح طریقے کی توفیق عطا فرمائی۔ اسی موقع پر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول نے غالباً یہ بھی فرمایا تھا کہ غالباً یہ آخری ملاقات ہے جس پر دونوں کی آنکھوں سے آنسو برس پڑے تھے۔ اسی موقع پر آپ علیہ السلام نے ان کو حفظک اللہ من بین یدیک ومن خلفک کی دعا دی تھی، اے اللہ کہ اللہ تمہاری ہر طرف سے حفاظت فرمائے، تم کو جن و انس کے شر سے محفوظ رکھے۔ حضرت معاذ کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بشارت بھی دی تھی کہ وہ قیامت کے دن علماء کی ایک جماعت کے امام بن کر آئیں گے۔ ان کا شمار ان صحابہ کرام میں ہوتا ہے جو اللہ کے رسول علیہ السلام ہی کے زمانے میں معلمین قرآن اور اصحاب فتویٰ سمجھے جاتے تھے۔ حضرت عمر فاروق ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پر برسر منبر یہ اعلان کیا تھا، من کان یرید ان یسأل عن الفقہ فلیأت معاذ بن جبل، جو شخص دینی مسائل سے واقفیت حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو معاذ بن جبل کے پاس جانا چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے حکم سے معاذ بن جبل یمن گئے تھے، پھر آپ کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں واپس آئے اور ملک شام کی طرف بغرض جہاد چلے گئے۔ اس موقع پر حضرت عمر نے حضرت ابوبکر سے کہا تھا، معاذ کے علم کی اہل مدینہ کو بہت ضرورت ہے، ان کے جانے سے مدینے میں علم کا بہت خلا ہو جائے گا، آپ انہیں ملک شام جانے کے ارادے سے باز رکھیے۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا تھا کہ اللہ کا ایک بندہ شوق شہادت کے جذبے سے میدان جہاد کے لیے جا رہا ہے، میں اسے نہیں روک سکتا۔ حضرت معاذ ملک شام جانے کے بعد وہاں طاعون کے مرض میں مبتلا ہوئے اور اسی میں سن 17 یا 18 ہجری میں شہید ہو گئے۔ شہادت کے وقت عمر صرف 33 سال تھی اور بعض حضرات کے مطابق 34 یا 35 سال تھی۔ 30 سال کی عمر میں آپ کو یمن کا گورنر بنایا گیا اور 33 یا 34 سال کی عمر میں یعنی بالکل نوجوانی کے عالم میں آپ طاعون کے مرض میں مبتلا ہو کر آپ نے شہادت کا مقام حاصل کیا۔ یہ ہے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو تمام صحابہ کرام کی تاریخ، ان کے فضائل و مناقب کو جاننے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔